اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ابھی نشست نمبر 41 تک بات کر چکے ہیں۔ اب اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم گزشتہ نشست میں حضور کی ہجرت کا ذکر کر رہے تھے اور یہاں تک پہنچے تھے کہ کفار مکہ نے حضور کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور وہ منتظر تھے کہ جب حضور باہر تشریف لائیں تو ایک باری حملہ کر کے تو قصہ تمام کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی یہ منصوبہ بندی تھی جو ظاہر ہے کہ سب پر حاوی تھی، اس لیے 2-3 یوم پہلے ہی حضور کو مطلع فرما دیا تھا۔ انہوں نے اس سلسلے میں حضرت ابوبکر کو باخبر کر کے سفر کی تیاری کا حکم دیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ ادھر تو کفار محاصرہ کیے ہوئے تھے، ادھر حضرت سرور کونین کو یہ فکر تھا، یہ تو کوئی اس کو ختم کرو، بند کرو۔ حکومت تمہارے پاس ہوگی اور مرنے کے بعد جب اٹھائے جاؤ گے تو تمہارے لیے اردن کے باغوں جیسے باغ ہوں گے۔ اگر تم نے یہ نہ کیا تو تمہیں قتل و ذبح کرنا جائز ہوگا۔ جب تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو تمہارے لیے آگ ہوگی جس میں تم جلائے جاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں اس وقت باہر نکلے، مٹھی پر خاک لے کر فرمایا، ہاں میں یہ کہتا ہوں اور تو بھی انہی میں سے ایک ہے جو جلائے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کے سامنے سے نکلے بلکہ ہر ایک کے سر میں مٹی بھی ڈالی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی اور ساری قوتیں چھین لی کہ وہ حضور کو روکنا تو بڑی بات ہے، ان کے دست مبارک کو بھی نہ پکڑ سکے جو ان کے سروں میں مٹی ڈال رہا تھا۔ اور حضور کے اس فعل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنا فعل قرار دیا ہے کہ وہ نہیں مٹی کنکر میں ڈال رہا تھا اور وہ اس کا نہیں میرا ہاتھ تھا۔ اس کے بعد ہی اس واقعے کو قرآن نے سورہ انفال کی ایک اور آیت میں بیان کیا ہے کہ اے پیغمبر وہ وقت یاد کرو جب مکہ میں کافر تیرے خلاف اپنی چھپی تبدیروں میں لگے تھے اور اللہ اپنی مخفی تبدیریں کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیریں کرنے والا ہے۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی مندرجہ بالا آیات تلاوت کرتے ہوئے ان کی سروں پہ خاک ڈالتے ہوئے حضرت ابوبکر کے دولت قدر پہ تشریف لے گئے، اور وہاں سے ان کی معیت میں وہ غار ثور میں پہنچ گئے۔ انہیں خبر جب ہوئی کہ ایک اجنبی ان کے پاس آیا جو کہ قریش میں سے نہ تھا، اس نے کہا کہ تم یہاں کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس نے کہا کہ اللہ نے تمہیں محروم کر دیا، واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے سے نکل گئے اور تم میں سے کسی کو نہ چھوڑا جس کے سر میں خاک نہ ڈالی ہو۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا کہ تم اپنی حالت کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ اس پر جس شخص نے بھی اپنے سر پہ ہاتھ پھیرا تو خاک آلودہ پایا۔ پھر وہ لوگ دیواروں پہ چڑھ کر جھانکنے لگے تو بستر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑے ہوئے حضرت علی سوئے ہوئے تھے، لہذا انہوں نے حضور سمجھا اور کہنے لگے واللہ بے شبہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وہی سو رہے ہیں، اس پر خود اسی کی چادر ہے۔ غرض کہ وہ صبح تک اسی غلط فہمی میں رہے، یہاں تک کہ صبح ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نماز کے لیے اٹھے، اور انہوں نے کہا کہ کہنے والے نے سچ کہا تھا کہ تیرا بال بہکا نہیں ہوگا۔ انہوں نے حضرت علی کو گھیر لیا اور حضور کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے لگے۔ پھر کچھ دیر کعبے میں قید رکھا اور پھر وہ حضرت ابوبکر کے گھر روانہ ہو گئے۔ یہاں پر ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت اسماء بن ابی بکر سے روایت کرتے ہیں کہ ان تک مستند راویوں تک سے بات پہنچی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس قریش کی ایک ٹولی آئی ہے جس میں ابو جہل بھی تھا۔ وہ آ کر دروازے پہ کھڑے ہو گئے، اور جب میں دروازے پہ آئی تو انہوں نے پوچھا اے بنت ابی بکر تیرا باپ کہاں ہے؟ میں نے کہا واللہ میں نہیں جانتی کہ میرا باپ کہاں ہے، البتہ وہ گھر میں نہیں ہے۔ ابو جہل نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس خبیث نے
میرے گال پر ایسا تھپڑ مارا کہ جس سے میرے کان کی بالی گر پڑی۔ پھر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ وہ لوگ لوٹ گئے اور ہم لوگ بے خبری کی حالت میں رہے کہ ہمیں 3 دن تک کچھ پتہ نہ تھا کہ میرے والد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، حتیٰ کہ جنوں کا ایک شخص عربوں کی طرح گاتا ہوا نشے مکہ کی طرف سے آیا۔ ایک مجمع اس کے پیچھے تھا مگر وہ دکھائی نہ دیتا تھا، یہاں تک کہ مکہ کے وہ بالائی حصے سے یہ کہتا وہ غائب ہو گیا کہ اللہ لوگوں کا پروردگار ان دونوں رفیقوں کو اپنے پاس سے بہترین جزا دے جو معبد کے خیموں میں اترے ہیں۔ وہ اترے تو نیکی کو ساتھ لیے ہوئے ہیں، پھر شام ہوتے چلے گئے، ترقی اس نے پائی۔ وہی پھلا پھولا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رفیق ہو گیا۔ بنی کعب کو اپنے زنان خانے اور دیوار خانے سے خوش ہونا چاہیے کہ وہ ایمانداروں کے انتظار کرنے اور شہد پھیرنے کے مقام ہیں۔ پھر حضرت اسماء نے مزید فرمایا کہ جب ہم نے یہ قول سنا تو معلوم ہوا کہ حضور کس سمت کو تشریف لے گئے، یعنی معلوم ہو گیا کہ وہ مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔